اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب گلگت بلتستان کے لوگ اپنی ہی زمین پر غلام بنا دیے گئے، وہ کون تھا جو اس وادی کے سکون کو، اس کے خالص پانیوں کو اور اس کے لوگوں کی عزت کو روند گیا؟ کب اور کیسے تاریخ نے یہ موڑ لیا اور کن ظلمتوں سے گزر کر ہم آج یہاں پہنچے؟ میں ہوں انتظار مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری تاریخ پر مبنی سیریز تاریخ گلگت بلتستان۔ آج کی قسط میں ہم بات کریں گے اس دور کی جس نے اس خطے کی روح، سیاست، ثقافت اور حتیٰ کہ لوگوں کا ضمیر تک بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈوگرا دور کی۔ 1846 کا سال برصغیر کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی مانند ہے۔ معاہدہ امرتسر کے تحت انگریزوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے کو صرف 75 لاکھ ننک شاہی روپے میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ یہ صرف زمین کا سودا نہیں تھا، یہ انسانوں، ثقافتوں اور ایک مکمل آزاد خطے کی خرید و فروخت تھی۔ اس معاہدے کے تحت گلگت، استور، ہنزا نگر، سکردو اور دیگر علاقے ڈوگرا راج کے ماتحت آ گئے، ایک ایسا نظام جو طاقت اور ظلم پر مبنی تھا۔ ڈوگرا دور میں جو نظام قائم کیا گیا وہ مکمل غلامی پر مبنی تھا۔ کسانوں سے غلط ٹیکس لیا جاتا، وہ بھی بغیر رسید یا رعایت کے۔ عام لوگوں کو بلا معاوضہ مشقت پر مجبور کیا جاتا، جسے مقامی زبان میں بیکار کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی گھروں سے نکال کر مزدوری پر مجبور کیا جاتا۔ جو کوئی سوال کرتا تو جسمانی سزا یعنی قید اور موت کا شکار ہو جاتا۔ یہاں کا نظام انصاف نہیں، انتقام تھا، اور حکمران عوام کے خادم نہیں، آقا بن چکے تھے۔ ڈوگرا حکمرانوں نے مقامی راجاؤں کو یا تو زبردستی تابع کیا یا ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یاسین اور داریل جیسے علاقوں نے کئی بار مزاحمت کی، لیکن ڈوگرا فوج نے انہیں طاقت سے کچل دیا۔ ہنزا اور نگر کے حکمرانوں نے بھی آزادی کی کوششیں کی، لیکن انہیں برطانوی حمایت سے دبایا گیا۔ یہاں کی بغاوتیں مقامی نہیں بلکہ قومی مزاحمت کا آغاز تھی۔ 1899 میں انگریزوں نے گلگت ایجنسی قائم کی، جس کا بظاہر مقصد شمالی سرحدوں پر روسی اثر کو روکنا تھا، لیکن اصل میں یہ ایک استعاری حکمت عملی تھی۔ انگریز ایجنٹس نے یہاں کے سیاسی معاملات تو سنبھال لیے، مگر فوجی قلعے، ریزیڈنسی اور جاسوسی نظام قائم کیے گئے۔ مگر حکمرانی پھر بھی مہاراجہ کشمیر کے ذریعے چلتی رہی، یعنی ظلم دوہرا ہو چکا تھا۔ یہاں کے لوگ اب انگریزوں کی مرضی اور ڈوگرا کی مرضی سے دونوں کے غلام بن چکے تھے۔ ڈوگرا دور صرف معاشی اور سیاسی ظلم تک محدود نہ تھا، بلکہ اس کا اثر زبانوں کے زوال پر پڑا۔ ہرشسکی، شینا، وخی، بلتی جیسے زبانوں کو کچلا گیا۔ مقامی تعلیم، روایتیں اور تہوار بند کر دیے گئے۔ عوامی شرکت اور فیصلہ سازی کا خاتمہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس پورے دور میں عوام کو تابعدار بننے پر مجبور کیا گیا، مگر کچھ ذہین، کچھ دلیر اور کچھ نوجوان چپ نہ بیٹھے۔ ظلم چاہے کتنا بھی لمبا ہو، وہ ابدی نہیں ہوتا۔ ڈوگرا دور بھی ختم ہوا اور اسی طرح اس خطے نے 1947 میں آزادی کا سورج خود طلوع کیا۔ میں ہوں انتظار مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ گلگت بلتستان کی تیسری قسط۔ اگلی قسط میں بات کریں گے اس لمحے کی جب مقامی مجاہدین نے اپنی سرزمین کو خود آزاد کرا لیا۔ تب تک یاد رکھیں، اپنی تاریخ کو جاننا اپنے مستقبل کو بچانے جیسا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔